پورٹلز کا ذکر، ٹائم ٹریول کا ذکر اللہ نے خود کیا ہوا ہے. اب ٹائم ٹریول جیسے آپ نے خود ہی بتایا کہ فیوچر میں جا سکتے ہیں، پاسٹ میں جا سکتے ہیں، یا حالات بدل سکتے ہیں. بالکل ہمارے ارد گرد کی بہت ساری مطلب بیک ٹو دا فیوچر کی کتنی سیریز بنی، اس میں ہم نے بالکل ٹریولز ایسے کو ہی ہے. دیکھا. ہیری پاٹرز میں بھی ایسا ہی ہے کہ وہ ٹائم کو روک لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. پھر اسی طرح ایک ٹائم زون ہے، ایک ٹائم ڈائل ہے، دوسری ٹائم ڈائل، اس کے اندر کو پورٹلز کہیں اور چلے جاتے ہیں. اب اس کو سمجھیے، ٹائم ڈائلیشن کو میں بار بار کیوں ذکر کر رہا ہوں، اس کو سمجھیے. یعنی آپ کسی اور ڈائمینشن میں چلے گئے، وہاں پہ ٹائم اپنے طریقے سے چل رہا ہے، یہاں پہ ٹائم اپنے طریقے سے چل رہا ہے. جب آپ وہاں سے واپس آئے تو یہاں پہ صدیاں بیت چکی ہوئی تھی. سائنس کی زبان میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں، سائنس کی زبان میں ایک بندہ ایسی اسپیس شپ میں بیٹھ گیا ہے جو لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کر رہی ہے، لائٹ کی سپیڈ سے وہ اسپیس شپ ٹریول کر رہی ہے، اور وہ اس میں جو ہے وہ اس نے 10 سال ٹریول کیا. 10 سال اسپیس میں لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کر کے جب وہ وہاں پہنچے گا تو اس زمین پہ 9000 سال گزر چکے ہوں گے. سائنس کی کیلکولیشن یہ بات ثابت کرتی ہے. لائٹ، اب آپ کو سمجھ آئی کہ سورج کی جو لائٹ ہے وہ جب ہم تک 9 منٹ اور 10 سیکنڈ کے بعد پہنچتی ہے تو اس دوران ہماری ڈائمینشنز کے اوپر کیا ہیپننگ ہوتی ہیں. اب صرف یہاں پر صرف روک کے فوڈ فار تھاٹ، کیا آپ کو معراج سمجھ آتی؟ کیا آپ کو یہ سمجھ آتی ہے جو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ کہتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، کہ جس کے ماحول کو اس نے برکت دے دی. اور کیا کہیں کوئی ایسا پورٹل مسجد اقصیٰ میں کہیں کوئی موجود ہے جہاں سے آسمان کے راستے کھلتے؟ برکت کس بالکل چیز کا ایسے. نام ہے؟ برکت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے قریب ہونے کا. بالکل، برکت تو پازیٹیوٹی، فزیکل چیز نہیں، میٹا فزیکل چیز ہے. پازیٹیوٹی کا نام ہے نا. دیکھیں، برکت، فضل، کرم، رحمت کلو گزوں میٹروں میں نہیں ہوتی. یہ ایک کنیکشن ٹو دا ڈیوائن کا نام ہے، آپ کی اللہ کے ساتھ آپ کے کانٹیکٹس کا نام ہے. ٹھیک ہے، جب آپ اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں تو وہ جو آپ کے اندر کا نور ہے وہ آپ کو راستہ دیتا ہے نا. بے شک ایسے ہی ٹھیک ہے. ہے، تو اس کو معراج کو سمجھیے. معراج، کائنات کے بہت سارے راز ہیں. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا تھا کہ معراج جو ہے وہ جب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین واپس تشریف لائے تو آپ کا بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، پانی جو بہہ رہا تھا وہیں رکا ہوا تھا. اب ایک مفروضے کی بات کر رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ مطلب بہت سارے لوگ مجھے کوشچن اٹھاتے ہیں کہ جی یہ کیا بات. اس مفروضے کو سمجھیے. کائنات پوری کی جان کون ہے؟ سرور انبیاء صلی سرکار اللہ علیہ ختمی وسلم. مرتبت بے بادشاہ شک ہے. کونین. ٹھیک ہے، رسالت مآب اس کائنات میں ایک بیٹری یا ایک سیل کے درجے کے اوپر ہے. جیسے ہی رسالت نے اس زمین سے قدم اٹھایا، یہ زمین جہاں تھی وہیں ساکت ہو گئی. نہ ہیٹ بستر کی کم ہوئی، نہ کنڈی ہلنا بند ہوئی، پانی جہاں تھا وہاں رک گیا. اور جب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین زمین پہ تشریف لائے تو وہ دوبارہ چلنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اس کو روک کے ایک فارمولے کی طرف ذرا غور کیجئے گا. ہمارا سولر سسٹم جس پہ ہم رہتے ہیں، ہمارا سولر سسٹم پوری دنیا کے جو گریویٹیشن کا سسٹم ہے باقی گلیکسیز ملکی وے سے 18.5 سال پیچھے ہے. بگ بینگ کی تھیوری ایک وقت میں اللہ نے کہا کہ کائنات بنائی تو ہمارا سولر سسٹم 18.5 سال پیچھے کیسے ہو گیا؟ یہ ٹائم ڈیوریشن اتنی میں فرق کیسے پڑ گیا؟ سوچنے کی تو بات ہے. ٹھیک ہے، کہیں کائنات رکی تھی یا کائنات کے کانٹیکس میں ہمارا سولر سسٹم 18.5 سال کے بعد ایوالو ہوا تھا؟ مفروضہ ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ مفروضہ ہے. لیکن اس کو سوچئے کہ کہیں یہ ٹائم ٹریول کا تعلق معراج سے تو نہیں ہے، کہیں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امپیکٹ تو نہیں ہے کہ جس نے اس پورے کانٹیکس کو، یعنی پوری کائنات چل رہی تھی، ہمارے ارد گرد کا سارا نظام چل رہا تھا، ہمارا نظام بند پڑا تھا. ہمارے نظام کی بیٹری یا ہمارے نظام کی انرجی
جس کا نام رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جیسے ہی انہوں نے اس نظام سے قدم باہر نکالا تو یہ نظام ساقط ہو گیا, یہ وہیں جام ہو گیا. یعنی جو ہے وہ ایک کھلونا ہے, اس کی چابی جب ختم ہوگی وہ وہیں گر جائے گا, ایسے ہی ہے. جب تک اس میں دوبارہ اس کی چابی بھری نہیں جائے گی, وہیں سے آگے چلے گا. اور سر ابھی آپ نے اسپیڈ آف لائٹ کی بات کی, تو آپ نے ایک پچھلے پوڈ کاسٹ میں نا براق کو بھی اسپیڈ آف لائٹ کے ساتھ کنیکٹ کر کے, میں چاہتی ہوں ایک اور دفعہ آپ جی ایکسپلین کر میں دیں. وہ اسی کے اوپر بات کرتا ہوں. براق جو ہے نا, برق, اب اس کا تعلق بھی البرٹ آئنسٹائن سے. البرٹ آئنسٹائن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آیت اللہ تقی بہجت اور ان کے درمیان جو لیٹرز ہیں نا, اس میں پوری تھیوری آف ریلیٹیوٹی آپ کو ملے گی. یعنی ایک عام سا آدمی جو کہ ایران اور عراق کے ایک حوزہ علمیہ ایک مدرسے میں پڑھاتا, اور ایک اتنا بڑا سائنسدان جس کا دنیا میں نام ہے, آخر اس کو کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے دوران وہ آیت اللہ تقی بہجت کے ساتھ, اس وقت فون تو ہوتے نہیں تھے, سیلولر سسٹم یا کوئی تھا نہیں, خط ہی لکھے جاتے تھے نا, ایسے رابطہ کریں, تو خط میں آپ کو ایک پوری تھیوری لکھ کے بھیجتے ہیں کہ جی مجھے اس کے بارے میں گائیڈ کریں, وہ وہاں سے اس کا جواب لکھ کے بھیجتے ہیں. تو آپ کو ان دونوں خطوط میں وہ کتاب چھپ گئی ہے, مشہد سے چھپی ہے شاید میرا خیال ہے 2 سال پہلے, لیٹرز بٹوین آیت اللہ بہجت اینڈ آئنسٹائن. وہ پورے یعنی اس نے کیا خط لکھا, اس نے کیا خط لکھا, وہ پوری تھیوریز اس کے اندر ہیں, وہ پڑھ لیجئے گا, ابھی ٹائم نہیں ہے. اس میں جو بات یہ جو میں نے ٹائم ڈائلیشن کی بات کی ہے, تو کسی وقت ٹائم کی سپیڈ زیادہ ہو جاتی ہے. ملٹیپل لائٹ کی سپیڈ سے میں نے آپ کو کہا کہ ایک ٹریول کرے تو اس کی یہ ہے. ملٹیپل لائٹ جو ہے نا, دس از ناٹ دی برق. برق کا مطلب یہ والی لائٹ نہیں ہے, یہ والی لائٹ برق کا مطلب نہیں ہے. برق وہ جو آسمان کی بجلی ہے, یا وہ جو آسمان کی لائٹ ہے, وہ جو ڈیوائن لائٹ ہے. ویسے تو کہا جاتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری تھی, اس کا نام تھا براق. بیٹا ہمارے ہاں کچھ چیزوں کو نا آپ سمجھ لیں کہ پرسونیفائی کر دیا جاتا ہے. اب میں جو تھوڑا سا سائنس کو بھی پڑھتا ہوں, اور کچھ مجھے پتا ہے کہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کائنات کی سب سے بڑی اینٹی کا نام ہے. بے شک ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنی ذات میں کمپریہنسو ہے. اپنی ذات میں جو سب سے زیادہ کمپریہنسو پرسنالٹی اللہ نے تخلیق کی ہے, اس کا نام رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین ہے. انہی کے ہاتھ میں جو کچھ ہے. سو میری یہ اپنی ذاتی رائے ہے کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے, جس طرح انسان کی جان نکالنے کے لیے اسرائیل کی ڈیوٹی ہے. اللہ کن کہہ کے کائنات بنا سکتا ہے, تو کن کہہ کے سب کچھ ختم بھی کر سکتا ہے. لیکن پھر اس نے جو ہے وہ اسرائیل بھی بنایا, اس نے مرض الموت کا کانسیپٹ بھی بنایا. اسی طرح سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹریولنگ کے لیے براق کا کانسیپٹ ہے. لیکن براق کا وہ کانسیپٹ جو ہمارے ہاں ہمارے بچپن میں ٹرکوں کے پیچھے بنا ہوتا تھا, آگے جو ہے وہ پیچھے گھوڑا اور آگے عورت, میرا جو ادب کا تقاضا ہے نا, میرے جو اندر رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا جو ادب کا تقاضا ہے نا, وہ اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتا کہ یار کائنات کی سب سے بڑی اینٹی اور یہ سواری. پھر اس کو براق کو جب میں نے پڑھنا شروع کیا کہ یہ براق ہوتا کیا ہے, تو پھر میری نظر سے گزری ملٹیپل لائٹ تھیوری. برق از دا لائٹ اینڈ براق از دی ملٹیپل لائٹ. اب میں نے آپ کو کہا تھا لائٹ کی سپیڈ سے زیادہ, یعنی لائٹ جو ہے وہ ملٹی پلائڈ, تو وہ کتنی ہو سکتی ہے. تو اسی کی سائنٹیفک رولز کے تحت ہم نے اس کو کیلکولیٹ کیا ہے, تو وہ 6 کروڑ میل فی منٹ. اب 6 کروڑ میل فی منٹ کا مطلب ہے کہ 10 لاکھ میل فی سیکنڈ. ایک سیکنڈ میں آپ 10 لاکھ میل کے حساب سے ٹریول کرتے ہیں. اس پوری زمین کا ڈایا میٹر کتنا ہے؟ 12,000 کلومیٹر. تو جب آپ 10 لاکھ میل کی سپیڈ سے ٹریول کریں گے, تو آپ ایک سیکنڈ میں پوری دنیا کے کتنے چکر لگا سکتے ہیں؟ 10 لاکھ میل فی سیکنڈ کے حساب سے 12,000 کلومیٹر کا ڈایا ہے, تو آپ کتنے چکر ایک سیکنڈ کے اندر لگا سکتے ہیں؟ آپ تو اس کو کیلکولیٹ بھی نہیں کر سکتے. بے شک ایسے. تو جب آپ اس کے نور سے جڑ جاتے ہیں, اب یہ میں سائنٹیفک بات نہیں کر رہا ہوں, اس کو سمجھیے, میں پھر کہہ رہا ہوں, میں ریپیٹڈلی بات کر رہا ہوں کہ کائنات کی سب سے بڑی اینٹی کا نام سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین ہے. ان کو کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہے.
لیکن اللہ نے چونکہ ہمیں بھی تو دکھانا ہے نا, ایک نظام بنایا. ٹھیک ہے, تو اس میں اس کی سپیڈ کا آئیڈیا دینے کے لیے براق کا کانسیپٹ دیا, جس کے بارے میں مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور میں پھر بار بار بات کرتا ہوں کہ ہماری زندگی میں سب سے بڑا نقصان کیا ہم نے, وہ باقر العلوم کے کریکلمس پڑھنے چھوڑ دیے. وہ اتنی بڑی ڈاکٹرائن ہے, اتنی بڑی ڈاکٹرائن ہے, یعنی دنیا کے اتنے بڑے بڑے تھنک ٹینکس جو ہے اس کے اوپر کام کر کے دنیا کے پوری بڑی بڑی یونیورسٹیز کے کریکلم ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اور ہم اس بات میں پڑے ہوئے کہ شیعہ دے سن تو سنیاں دے سن. تو اس سے زیادہ بد نصیبی ہماری اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے لیے اللہ نے علم کے دروازے بند کر دیے. ہم اپنے جو ہے وہ تعصبات میں اور اپنی فرقہ پرستی میں جو دین کا دروازہ ہے اسی کو چھوڑ بیٹھے. کم ٹو دا پوائنٹ, کیونکہ یہ میرا بڑا ٹچی پوائنٹ ہے, اس لیے میں اس کے اوپر ذرا جذباتی بھی ہو جاتا ہوں. دین بیٹا سب کا ہے, کسی ایک کا نہیں ہے, نہ شیعوں کا, نہ سنیوں کا, نہ وابیوں کا, سب کا ہے. اللہ سب کا ہے.